جا کے مصیبت میں پھنسا دے گی یہ دنیا، دنیا ہے دغا باز، دغا دے گی یہ دنیا، ٹھوکر سے زیر خاک دبا دے گی یہ دنیا، ہر مال چھین لے گی مٹا دے گی یہ دنیا، چل چھوڑ نکل اور نکلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ مانوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو جمعہ کے دن ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت جب سے دنیا کو وجود میں لائے اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس روح زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک نے نبیوں کو چن چن کر بھیجا، لیکن ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجنا ہوا تو وہ انداز ہی چننے کا الگ تھا۔
1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسا چنا اور چننے کے بعد دنیا کے اندر بھیجنے کا طریقہ بھی نرالا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک جب بھیجے تو ان کے اوپر کچھ وعیدیں لگائی کہ اے داؤد تم جاؤ فلاں جگہ پر تم یہ کام کرو گے تو میں آسمانی کتاب تمہارے اوپر ایک نازل کروں گا، تم کو ایک آسمانی کتاب دوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب کتاب دینے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ تم بھی جاؤ اور تم جب یہ کام کرو گے تو میں تم کو آسمانی ایک کتاب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب کتاب دینے کا وقت آیا، آسمانی کتاب دینے کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ تم جاؤ فلاں جگہ اور یہ جا کر کے چلا کرو، یہ کام کرو اور میں آسمانی کتاب تم کو عطا کرنے والا ہوں۔ لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جب ان کو قرآن دینا ہوا، آسمانی کتابیں دینی ہوئی تو اللہ پاک نے کوئی وعیدیں نہیں لگائی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے بستر پر ہیں تو وہاں اما عائشہ کے بستر پر بھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ہیں تو مدینہ کی گلیوں میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ عرفات کے میدان میں ہیں تو قرآن عرفات کے میدان میں بھی نازل ہو رہا ہے۔ مکہ کے شہروں کے اندر ہیں تو وہاں پر بھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ مکہ کے گلیوں میں ہے تو وہاں پہ بھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ پہاڑ کے اوپر ہے تو قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اما عائشہ کے بستر پہ بھی سوئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کوئی قید نہیں ہے آپ کے اوپر، ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانی کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے آسمانی کتاب دی، اس کتاب کا نام تورات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے کتاب آسمانی دی، اس کتاب کا نام انجیل ہے۔ اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی، اس اللہ کی کتاب کو، آسمانی کتاب کو قرآن شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آسمانی کتاب بہت نازل کی، لیکن سارے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ صحیفے اللہ پاک نے بہت نزول کیے، لیکن آسمانی کتاب جو ہے قرآن مقدس ساری کتابوں کا سردار ہے، ساری کتابوں میں افضل ہے۔ اللہ پاک نے آسمانی کتاب بہت ساری نازل فرمائی، بہت صحیفے نازل فرمائے، اور اللہ نے ہر نبی کو اس کی کتاب تک محدود رکھا۔ لیکن ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ پاک نے ہر آسمانی کتاب کے اندر ان کا نام رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب تم بہت افضل ہو، اس لیے میں نے تم کو تمہارے اوپر جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ بھی ساری کتابوں میں افضل ہے، اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اور میں نے اے میرے محبوب جو تم کو امت عطا فرمائی ہے وہ بھی ساری امتوں کا سردار ہے، ساری امتوں میں افضل امت ہے۔
آئیے اسی گنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے یثرب کے دھنی، مدینہ کے تاجدار، عبداللہ کے دلارے، آمینہ کے آنکھوں کے تارے، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی میں نے ایک مختصر سی آیت تلاوت فرمائی۔ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، لیکن پوری زندگی میں کبھی اللہ پاک کا دیدار نہیں کیا۔ اور ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں، ایسے نبی کی امت ہیں کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے بیٹھ کر کے ہم کلامی کی۔ معراج میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اللہ پاک نے خود فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ جا کر کے اپنی امت کو نہیں بھولے۔ وہاں پہ جا کے اللہ نے جب سلام اپنے محبوب کو کیا تو اس جگہ اپنے امت کو نہیں بھولے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمات تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو صالحین، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان پر بھی۔ ایسے نبی کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بات کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جو مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے۔ جب اس کو مجھ سے بات کرنے کا ہوتا ہے کوئی دور پہاڑ پہ آتا ہے اور یہ مجھ سے چپ کے باتیں کرتا ہے اور میں اس سے چپ کے باتیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ دور پہاڑ پہ گئے اور فرمائے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر والدین ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم کو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے بڑے ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے چہرے سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے چہرے سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناراض ہے۔ ہماری بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہم سے ناراض ہیں۔ لیکن اے رب کریم اگر تو ناراض ہوتا ہے تو ہم کیسے پتہ لگائیں، کیونکہ تو دکھتا تو نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ پاک کہتے ہیں میری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو میرے جلوے کو دیکھ لے، تیرے آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو مجھے دیکھ سکے، لیکن میرے اندر وہ طاقت اور وہ قوت ہے جو تمہاری ہر پل پر بھی میری نظر ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہم سے تو ہم کو کیسے پتا چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ پاک سے یہ سوال کیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔
جب میں ناراض ہوں گا تو سب سے پہلے بن موسم کے بارش کراؤں گا، اور ایسی بارش کی جو نقصان پہنچانے والی ہو، جو گھروں کے اوپر سے چھپر کو اڑا لے جائے، ہزاروں لاکھوں کے نقصان ہو جائے، کھیتوں کے اندر نقصان ہونے لگے، فصلوں کے اندر نقصان ہونے لگے، باغات کے اندر جو پھل اور پھول پیدا اگے ہوئے ہیں اس کے اندر نقصان ہونے لگے، جانوں کا نقصان ہونے لگے، مالوں کا نقصان ہونے لگے، تب تم سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ ابھی دبئی کے اندر بارش ایسی ہوئی تھی کہ ایئرپورٹ بھی تہس نہس ہو گیا، مال وہاں کے بند تھے، سڑکیں بند تھی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پتہ یہ چلتا ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی والسلام نے فرمایا دوسری کی علامت ہے آپ کے ناراض ہونے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، جب میں ناراض ہوں گا تو میں تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دوں گا، ظلم عام ہو جائے گا، بڑا چھوٹے کے اوپر ظلم کرنے لگے گا، مالک اپنے رعایا کے اوپر ظلم کرنے لگے گی، اور سیٹ اپنے نوکرے کے اوپر ظلم کرنے لگے گا، گھر کا مالک گھر کے چھوٹے پر ظلم ستم کر پہاڑ ڈھا دے گا، شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرنے لگے گا، بھائی بھائی کے اوپر ظلم کرنے لگے گا، باپ بیٹے کے اوپر ظلم کرنے لگے گا، بیٹا باپ کے اوپر ظلم کرنے لگے گا، ظلم عام ہو جائے گا۔ تو اے میرے موسیٰ تم سمجھ جانا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، اے الہ العالمین، تیسری وہ کون سی علامت ہے، وہ کون سی نشانی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں مالدار کنجوس کو بنا دوں گا، بخیل کو مالدار بنا دوں گا۔ جب بخیل آدمی کے پاس، کنجوس کے پاس مال آنا شروع ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں۔ وہ اپنے شادی اور بیواہ کے اندر، اپنے بچوں کی شادی اور بیواہ کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن جہاں میرے راستے میں دینے کی بات آئے گی وہاں ہاتھ پیچھے کر لیں گے، جہاں نام و نمود کی بات ہوگی وہاں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، لیکن کسی غریب اور مسکین یتیم کی اگر بات آئے گی، اس کی مدد کرنے کی بات آئے گی تو ہاتھ کو اپنے پیچھے کر لیں گے۔ یہ تینوں نشانیاں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب ہم لوگوں سے ناراض ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک کو ہم تو دیکھے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ تین نشانیاں بتلائیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم تو دنیا میں مجھے دیکھے نہیں، لیکن قیامت کے دن مرنے کے بعد جب جنت میں جنتی جائیں گے تو وہاں پہ مجھے دیکھیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ اللہ پاک وہاں پہ فرمائے کہ جنتی مجھے ایسا دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی سیٹ آ جائے، لوگ وہاں پہ دھکا مکا لگا کر کے اس کو دیکھنے جاتے، لیکن اللہ فرماتے جب جنتی مجھے میرا دیدار کریں گے تو جیسے دنیا کے اندر لوگ چاند کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جنتی مجھے دیکھیں گے، اور میں ایک عجیب ان کے چہرے پر نور کر دوں گا کیونکہ میں بھی نور والا ہوں۔ میرا محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک نے فرمایا لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو میرا دیدار کرنے سے محروم رہیں گے، یعنی جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے نہیں گیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ایسے جہنمیوں کو میں نہ اپنا دیدار کرواؤں گا اور نہ جنت کی طرف وہ آئیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تو میری اور میرے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے تو دنیا تیرے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، ہر ناممکن کو ممکن کر دوں گا۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت لیث رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ مکہ المکرمہ کے اندر رہنے والے، ہر نماز کو کعبہ شریف کے اندر امام کعبہ کے پیچھے ادا کرتے تھے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ حرم کے اندر کعبے کے پاس اور کعبے کے امام کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز امام کعبہ کے پیچھے ادا کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا گھر جو ہے اس کو میں نے بنایا ہے اور یہ بہت بابرکت والا مبارک گھر ہے، اور اس گھر کے اندر اللہ کے ولی امام کعبہ کے پیچھے نماز عصر پڑھ رہے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو رائٹ ہاتھ کی طرف پہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلندی پر یعنی اونچائی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہو۔ وہ اللہ کے ولی پہاڑ کے اوپر اللہ اکبر کہتے چڑھتے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پہاڑ پہ چڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک سفید عمامہ پہنے ہوئے، نیچے سفید چادر بچھی ہوئی، اور اس کے اوپر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا میں مانگ رہے ہیں، مشغول اتنا ہے اپنے رب سے لو ایسی لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے کون ہے۔ میں جا کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ دعا رب سے مانگ رہے تھے کہ اللہ پاک میں نے کچھ کھایا نہیں، مجھے انگور دے دے۔ وہ موسم انگور والا موسم نہیں تھا۔ وہ اللہ کے ولی کہہ رہے کہ وہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے انگور دے دے، میرا دل بہت انگور کھانے کو کہہ رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ موسم انگور کا نہیں ہے، لیکن انگور موسم کا محتاج ہے، لیکن آپ انگور کے محتاج نہیں ہیں، آپ چاہیں تو ابھی عطا کر دیں۔ اتنے میں اللہ کے ولی حضرت لیث رحمت اللہ علیہ کو یہ نظر آیا کہ آسمان سے انگور کے گچھے ان کے سامنے آگے لٹک رہے۔ وہ انگور کے گچھے کو پکڑتے ہیں اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ پاک میرے کپڑے پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، مجھے کپڑے بھی چاہیے، مجھے کپڑے عطا فرما دے۔ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے چادر آ رہی اور آسمان سے کپڑے آ رہے، اور وہ چادر کپڑے اور انگور کو لیے اور جانے لگے۔ میں نے پیچھے سے آواز دی کہ وہ اللہ کے ولی۔ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے آواز دی کہ وہ اللہ کے ولی ذرا رکے، تھوڑا مجھے بھی انگور دے دے۔ جب وہ مڑے میری طرف تو میں نے دیکھا یہ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، یہ تو میرے استاد محترم ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت لیث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے ان کے قدموں کو پکڑ کے بیٹھ گیا، بولے کہ اللہ کے ولی اے میرے استاد محترم، اب مجھے تھوڑے سے انگور دے دے جو آسمان سے اللہ پاک نے تمہارے لیے خود بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، اے لیث میرا رب جو ہے وہ تیرا رب بھی ہے، میں نے مانگا تو بھی مانگ لے۔ حضرت لیث اللہ کے ولی کہنے لگے میں تو ساری دعا سن ہی لیا تھا کس طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ واپس آئے، وہ بھی اللہ کے سامنے لگ گئے، اللہ مجھے انگور دے دے، اللہ مجھے انگور دے دے۔ کافی دیر ہو گئی انگور مانگتے مانگتے، لیکن انگور آیا ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ گئے اور وہی جو جنتی جو آسمان سے کپڑے آئے تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے وہی کپڑے پہن کر واپس پہاڑ کے اوپر آئے اور دیکھے، بولے بیٹا ساتھ لیث کیا ہوا، ابھی تک انگور نہیں ملا؟ بولے نہیں، کب سے مانگ رہے ہوں، اللہ پاک مجھے نہیں دیتے۔ بولے وہی رب تیرا بھی ہے، وہی رب میرا بھی ہے، مجھے تو عطا کر دیا۔ اے لیث یہ ایسے نہیں ملتا،
اللہ پاک دنیا کے اندر دو چیزوں کی قربانی مانگتا ہے، ایک تو مال کی، دوسرے جان کی۔ دل کی قربانی کبھی اللہ نہیں مانگا ہے، اور دل یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس دل کے اندر میں جعفر، میرے دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی بسا ہی نہیں، میرے دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی جچا ہی نہیں۔ اس دل میں اگر محبت ہے تو اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا فرما لے، دنیا کی رغبت سے اپنے دلوں کو دور کر دے، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو دور کر دے، دل کے اندر صرف رب کو بسا لے، اللہ وہ رب ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ سب سے پہلے حضرت جعفر، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے دل کی دنیا کو بدلو، اس دل کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کے علاوہ دوسرا نہیں آنا چاہیے۔ اگر تیرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی تو اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ اے میرے استاد محترم، آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت کے طور پر فرما دیں، اپنے دل کے اندر رب کی محبت کس طریقے سے لاؤں وہ بتلا دیں۔ حضرت لیث نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لیث، میرا یہ جو دل ہے نا، یہ ہمیشہ یا ربا یا ربا یا ربا، یا رب یا رب یا رب کہتا رہتا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اللہ کے وہ ذاتی صفاتی نام جو ہیں یہ میرا دل ہمیشہ پکارتا رہتا ہے، اور یا رب اور یا رحمان یا رحیم کے علاوہ اس دل کے اندر کوئی نہیں۔ دنیا کی محبت کو ٹھوکر مار دے، اسی دنیا کو اللہ پاک لا کے تیرے قدموں میں ڈالے گا۔ دنیا کی محبت کو ٹھوکر مار، دنیا پیدا کرنے والے، دنیا بنانے والے رب سے محبت اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیسے راضی کرنا ہے؟ رب راضی کیسے ہوگا؟ تین علامت جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کوہ طور پہاڑ کے اوپر جا کر اور اللہ سے باتیں کی، اللہ تو جب ناراض ہوتا ہے تو ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے باپ ناراض ہو جائے تو ہم کو ان کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے، ہماری ماں ہم سے ناراض ہو جائے تو ان کے چہرے سے ہم کو پتا چل جاتا ہے، ہمارا بھائی اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو ان کے چہرے سے ہم کو پتا چل جاتا ہے، ہمارا بڑا ہم سے ناراض ہو جائے تو ان کے چہرے سے ہم کو پتا چل جاتا ہے، ہماری بہن اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو ان کے چہرے سے ہم کو پتا چل جاتا ہے، اور اگر خوش ہو تب بھی ان کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے۔ اے رب، اگر تو ناراض ہو جائے تو کیسے ہم کو پتا چلے گا؟ کیونکہ ہم نے تم کو دیکھا نہیں۔ قرآن میں آپ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تیرے آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں، تیرے آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں جو میرے جلوے کو دیکھ سکے، جو مجھے دیکھ سکے، لیکن میرے اندر وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے، وہ حکمت ہے جو میں تمہارے ہر پل پل پہ اپنی نظر رکھتا ہوں، میں تم کو دیکھ سکتا ہوں، رات کے اندھیرے میں دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اور اس کالے پہاڑ کے اوپر کالا پتھر ہو، اور اس کالے پتھر کے اوپر کالی چوٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے پیر کی کہاں رکھتی ہے، اس کے پیر کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر اتنی تیز ہے۔ آج ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کی ہر پل پل کی ہماری خبر اللہ کو ہوتی ہے۔ تم کرنے والے کیا ہو اس سے پہلے رب جان جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا، میرے موسیٰ، تین چیزیں جب تیرے سامنے آنے لگے، یہ تین نشانیاں ہیں، جب تیرے نظروں کے سامنے آ جائے تو سمجھ لینا رب تم سے ناراض ہے۔
پہلی نشانی جب بن موسم بارش ہونا شروع ہو جائے اور ایسی بارش کی تہس و نہس کر دے، نقصان پہنچانے لگے، کھیتوں کے اندر نقصان پہنچائے، باغات کے اندر نقصان پہنچائے، گھروں کے اندر نقصان پہنچائے. دبئی کے اندر ہوا، ایئرپورٹ پہ تہس نہس ہوئے، مال بند ہو گئے، سڑکیں جام ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی. اللہ ناراض ہے، اسے یہ صاف پتہ چلتا ہے. دوسری علامت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پوچھے دوسری کیا نشانی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ظلم عام ہو جائے گا، بڑے چھوٹے پر ظلم کرنے لگیں گے، مالک اپنے نوکروں پر ظلم کرے گا، گھر والا اپنے چھوٹے پر ظلم کرے گا، بڑا چھوٹے پہ ظلم کرے گا، باپ بیٹے کے اوپر ظلم کرے گا، بیٹا باپ کے اوپر ظلم کرے گا، ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا. آج ہماری نظروں کے سامنے ہے. جس ملک کے اندر رب کو راضی کرنے والے اعمال نہیں ہوں گے، اس ملک کے اوپر بھی اللہ پاک ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. دنیا کے اندر بہت ایسے ممالک ہیں. تیسری نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اللہ پاک تیسری علامت کیا ہے آپ کے ناراض ہونے کی، کیونکہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر، تیسری علامت یہ ہے کہ بخیل آدمی مالدار بن جائے گا. میں بخیل کو، کنجوس کو مالدار بنا دوں گا. یہ تین علامت ہے. اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کو کس طریقے سے راضی کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر اگر کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، میرے اوپر روزانہ اگر کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ اس کے اوپر، اس بندے کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر کوئی بھی میرا امتی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا براءۃ من النار. اس کی پیشانی پر اللہ لکھ دے گا، یعنی جہنم کیا، جہنم کا دھواں بھی اس کو نہیں لگ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ اس کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھ دے گا براءۃ من النفاق. نفاق سے بالکل اللہ پاک بری کر دے گا اس شخص کو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی میرے اوپر 100 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھے تو اللہ اور اس بندے کو، اس امتی کو میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا. جب 100 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو رحمت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب ہم سے خوش ہو گیا. تو اس وقت ہم کو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا ہے. ان کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک معمول بنانا ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، جہنم سے ہم دور ہو جائیں گے، نفاق سے بری ہو جائیں گے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کے اندر ہمارے ہاتھ کو پکڑیں گے اور جنت تک پہنچا دیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ اعین، کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ پاک نے موجود کر دی ہے. رب کو راضی کرنا ہو تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جا. رب کو راضی کرنا ہو اپنے آنسوؤں کو ٹپکا دے. رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے تیرے آنکھ سے آنسو نہ تیرے رخسار تک نہیں پہنچیں گے. رخسار گال. اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تیرے آنکھ کے آنسو رخسار تک نہیں پہنچیں گے، اس سے پہلے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ ایسا وقت ہے کہ ہم سے رب روٹھ گیا ہے. رب کو منانا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے.
جتنا بھی درود پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کم ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور نماز کی پابندی کرنا ہے. آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں اور اللہ کی مدد چاہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ ہے. بارش بھی ایسے ایسی ہوئی، بہت ساری علامت اس کے اندر دکھی، اور بادشاہ بھی ہمارے اوپر ایسا حکمراں، ایسا مسلط ہے کہ زبان سے اس کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے. اور تیسری علامت جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی تھی، کنجوس مارواڑی جو ہے، بخیل آدمی، اس کے پاس مال لبالب بھرا ہوا ہے، یعنی اس کو مالدار اللہ پاک بنا دیا. آج محلے کے اندر دیکھیں گے بہت سارے ایسے ہیں جس کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ایک ٹائم کھاتا نہیں تھا، دوسرے ٹائم کے لیے وعدے رہتے تھے. اگر کھا بھی لیا، ایسے لوگوں کو اللہ پاک مالدار بنا دیا اور مالداروں کو کٹورا پکڑا دیا. قرآن اللہ فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ پاک کہتا ہے بادشاہ بنانے والا میں، غریب بنانے والا میں، امیر بنانے والا میں. اللہ پاک کہتا ہے زندگی اور موت دینا بھی میرے اختیار میں ہے. دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والا میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں. ہم سب کا رب تو وہ رب ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں اگر کوئی بندہ گناہ کرے اس کو بھی دیکھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ پہاڑ جو ہے کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اور اس کالے پہاڑ کے اوپر کالا پتھر رکھا ہو اور اس کالے پتھر کے اوپر کالی چیوٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے پیروں کو بھی دیکھتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.